مستقل آپ سماعت ہیں اور کچھ چیزیں کل جو بیان کی تھی اسی کے بعد آج آپ کے سامنے بیان کرنا ایک بہت اہم چیز تھی جس کے بارے میں سوچتا تھا کہ بھول جاؤں، اسے نوٹ کر لیا تاکہ فراموش نہ ہو۔ کل جیسے کہ آپ نے سنا کہ جنرل مختار نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے جو بڑے گنہگاروں میں سے ایک تھا، بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا عمر ساتھ عمر، اسے پناہ کی گھاٹ اتارا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمر ساتھ کا ایک بیٹا بھی اس کے ساتھ موجود تھا، باتیں آپ کو معلوم ہوگی، اس کا نام تھا حفص ابن عمر ساتھ۔ تو اسے جب گرفتار کر کے لائے، اسے پوچھا تم نے کیا کیا؟ اس نے پہلے تو انکار کر دیا کہ میں کربلا میں نہیں، حالانکہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ قلب لشکر میں موجود تھا اپنے باپ کے ساتھ۔ تو جنرل مختار نے کہا کہ اگر نہیں تھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر لیکن تھے اگر کسی بھی صورت تو پھر جان بخشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر جناب مختار نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم کربلا کے بعد کوفے میں بڑے فخر کے ساتھ کہتے گھومتے تھے کہ میرا باپ حسین ابن علی کا قاتل ہے؟ اس نے سر جھکا لیا، کہا یہ بات تو صحیح ہے، اس کا مطلب تم راضی تھے اپنے باپ کے کام پر، تو دیکھنا چاہو گے تمہارے باپ کیا انجام ہوا؟ اتنے میں بھی میرے ساتھ سر منگایا، جیسے اس نے اپنے باپ کا سر دیکھا تو یہ وہ پھر جب ہوش میں آیا تو جناب مختار نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ حسین ابن علی کا سر دیکھا تھا تب روئے تھے؟ نہیں۔ جناب مختار نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا، ایک تو تمہیں اپنے باپ کے کام پر فخر تھا، دوسرا یہ کہ اپنے باپ کا سر دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، فرزند رسول کا سر دیکھا تو تمہارے اوپر ذرا بھی اثر نہ پڑا۔ تو لکھا یہ کہ اسے اس کے باپ کے پاس فوراً روانہ کر لیا گیا۔ دوسرا بیٹا جس کا نام محمد ابن عمر ابن سعد وہ آیا ہے، یہ دوسرے نمبر کا بیٹا تھا، بڑے افضل۔ اس کے بعد جب وہ دوسرا بیٹا آیا تو اس سے پوچھا تو تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میرا باپ اور میرا بھائی جا رہا تھا کربلا تو میں نے جاتے جاتے بھی ان کو روکا کہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے، کہتا ہے اتنا بڑا تہمت اور اتنا بڑا گناہ اپنے ساتھ نہ لو، اور میں کسی حال میں بھی نہ اپنے باپ سے راضی ہوں نہ اپنے بھائی سے راضی ہوں۔ اس نے بالکل اظہار بیزاری کیا کہ مجھے اس کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں، جانے سے پہلے میں نے منع کیا تھا کہ یہ ایسا کام ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی تلافی اور جس کی معافی ناممکن ہے، لہذا فرزند رسول کے خلاف تلوار لے کے نہیں، لیکن نہ میرے بھائی نے اور نہ میرے باپ نے یہ کیا۔ جناب مختار نے بلایا اسے اور اپنے قریب بیٹھا اپنے باپ نے کہا تو لکھا یہ کہ کچھ پیسے دے کے اسے واپس کیا، یہ تم شامل نہیں تھے تو ان سے بھی میرا کوئی لینا دینا نہیں، پھر اس سے کسی طرح کی کوئی دشمنی نہیں۔ اب ان کے جانے کے بعد ایک واقعہ جو میں اتفاق سے گزر چکا تھا لیکن وہ میری نظر میں نہیں آیا، وہ آج میں پڑھ رہا تھا تو آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس ناقے پہ چلتے تھے، یعنی جو اونٹ تھا جس کے اوپر آپ سواری کرتے تھے، وہ کربلا میں ساتھ میں تھا۔ جب امام کی شہادت ہو گئی تو شمر ملعون نے وہ ناقہ لوٹ لیا اور اس کو لے کے وہ کوفہ گیا، اور کوفہ جانے کے بعد اس ناقے کو نہر کیا اور اس کے بعد خوشی کی دعوت دی لوگوں کو، اس ناقے کے گوشت سب کو کھلایا اور کچھ گھروں میں بھیجا۔ جب یہ بات کسی نے آ کے جناب مختار کو بتائی کہ شمر ملعون نے امام کا ناقہ چرایا تھا، لوٹا تھا اور اسے لے کے آیا تھا کوفے، اور کوفے میں لانے کے بعد اس نے اپنی جیت کی خوشی میں اسی ناقے کو نہر کر کے یعنی قربان کر کے ذبح کر کے اور لوگوں کی دعوت دی۔ تو جناب مختار نے کہا کہ پتہ لگاؤ کتنے لوگ دعوت میں شریک تھے اور کتنے لوگوں کے گھر میں وہ گوشت بھیجا گیا۔ تو پتہ لگا کہ پھر جاسوسوں نے بتایا کہ اتنے لوگوں نے دعوت میں کھانا کھایا تھا اور اتنے گھروں میں اس کا گوشت پہنچایا گیا، جن کے دعوت کھائی تھی وہ اور جن کے گھر میں گوشت پہنچایا گیا۔
جنہوں نے دعوت کھائی تھی انہیں فوراً قتل کر دیا گیا، اور جن کے گھر میں گوشت پہنچایا گیا ان کے گھر میں یہ معلوم کرو کھایا کس نے تھا، تو وہ پتہ لگا ہے کہ ان کو بھی ختم کر دو. ایسا کوئی آدمی نہیں چاہیے مجھے روئے اس پر. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ پورے جتنے بھی گھروں میں گوشت پہنچا تھا یا جن کے گھر کے لوگ اس دعوت میں شامل ہوئے تھے ان کے پورے تمام گھروں کو جناب مختار نے مسمار کرایا کہ نہ یہ گھر والے رہیں گے کوفے میں اور نہ ہی یہ گھر باقی رہے گا کہ اس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خوشی منائی گئی ہے وہ دعوت ہوئی، تو ان کو بھی فنار کیا گیا. ان سب کے بعد جو سب سے بڑا اہم کام تھا، اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شبس ابن ربیع جو کربلا میں پیش تھا، اور حسین ابن نمیر اس کا نام حسین ابن نمیر بھی کہتے ہیں درل کو گنا، اور عبید اللہ ابن زیاد، یہ بھاگ کے دمشق پہنچ گئے عبد الملک ابن مروان کے پاس. تو جناب مختار کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ وہاں پہنچ گئے تو آپ نے ابو عمرہ اور حاجب کے ہاتھ ایک خط بھیجا اور خط کہا کہ عبد الملک ابن مروان کے پاس لے جاؤ، یہ خط اسے دے دو، اس کا جواب دے دو. اب خط میں کیا لکھا تھا وہ میں کیونکہ پوری عبارت ہے لہٰذا میں اسے نوٹ کر لایا کہ پورا خط بیان کر دیا جائے، اس سے پتہ چلے گا کہ ان کی عقیدت کیسی تھی اور جذبہ کیا تھا جناب مختار کا. جو انہوں نے عبارت خط کی لکھی ہوئی ہے وہ کہ جناب مختار نے بلایا ابو عمرہ کو اور حاجب کو کہ میں خط لکھ کے دے رہا ہوں، اور کیونکہ حسین ابن نمیر اور شبس ابن ربیع اور عبید اللہ ابن زیاد یہ سب کے سب دمشق میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور ان کو کسی بھی صورت میں ہمیں چھوڑنا نہیں، لہٰذا یہ خط لے کے جاؤ عبد الملک ابن مروان کے بعد جو دمشق میں اور رکے. یزید کے بعد مروان، اس کے بعد وہی بیٹھا تھا پوری حکومت اس کے ہاتھ. ادھر مکے میں عبداللہ ابن زبیر قبضہ کیے ہوئے تھے اور باقی حکومت پہ وہ قابض تھا. تو جب یہ خط لے کے گئے اور خط کا عنوان کیا تھا، مضمون کیا تھا کہ حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی نے عبد الملک بن مروان کے نام جو خط تحریر فرمایا اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. یہ خط امیر جلیل خادم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بادشاہ غاصب حق اہل بیت، یہ لکھا ہے اتنے بڑے بادشاہ کو بھی اتنا کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ کس کی طرف سے یہ خط امیر جلیل خادم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بادشاہ غاصب حق اہل بیت نبوت عبد الملک ابن مروان کے نام، یعنی سیدھا سیدھا اسے لکھا کہ تمہیں ہم بادشاہ مانتے تم تو اہل بیت کے حق کے غاصب، سیدھا خط میں لکھا. اما بعد، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے زمین اور آسمان محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے لیے پیدا کیا. یہ اب یہ ان کی جو عقیدہ تھا وہ زبان پہ آ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے زمین اور آسمان محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے لیے پیدا کیا ہے، اور شکر ہے خدا کا کہ جس نے مجھے دشمن اہل بیت پر اس لیے مسلط فرمایا کہ میں ان کافروں اور ملعونوں کو زندہ نہ چھوڑوں اور سرکشان عرب و عجم کو خاموش کر دوں، اور ان لوگوں کو ان کے کیے کا اس طرح بدلہ دے سکوں جس طرح حام نے سرزمین بابل پر بنی اسرائیل سے حضرت یحییٰ کے خون کا بدلہ لیا. اب یہ بات کہاں سے کہاں لے جا کے ملانے کے جیسے جناب یحییٰ کے خون کا بدلہ حام نے لیا تھا. اے عبد الملک، تیرے پاس قاتلان حسین میں سے 3 نمایاں افراد پہنچے ہیں. اگر تو بخوشی دمشق پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور تیری خواہش ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ کی آگ نہ بھڑکے تو ان تینوں ملعونوں کو ہمارے سپاہی ابو عمرہ اور حاجب کے حوالے کر دے. تجھے پتا ہے کہ ہماری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہم بتائے دیتے ہیں کہ اگر تو نے ان لوگوں کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم ایسے لشکر سے تجھ پر حملہ کریں گے جس کا ایک سرا عراق میں اور دوسرا سرا شام میں ہوگا. یہ خط میں چند عبارتوں میں جناب مختار نے اپنا پورا جو ان کی فکر تھی، جو عقیدہ تھا، سب بیان. ایک تو اس دور کے سب سے یوں کہہ لیجیے طاقتور بادشاہ غاصب
اب تو اہل بیت رسالت لکھ کے بتا دیا کہ ہم تمہاری حکومت کو جائز نہیں سمجھتے، کسی بھی صورت میں تمہاری حکومت جائز نہیں، یہ غصب ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مختار نے حکومت کے لیے یہ قدم اٹھایا، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو دمشق کی حکومت کو غاصب اہل بیت رسالت سمجھتا ہو، وہ خود کیوں حکومت کرنے لگے گا اپنی طرف سے؟ کیونکہ وہ ان کا نظریہ یہ تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو جو بھی حکومت پہ آئے، اسلامی حکومت پر بیٹھے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے سوا جو بھی دوسرا بیٹھ رہا ہے تو وہ غاصب ہے، تو خود کیوں وہ کام کرنے لگے؟ لہٰذا کیونکہ ان کے لیے امام کی اجازت تھی، لہٰذا یہ کام کر رہے تھے۔ تو اب یہ خط لے کے ابو عمرہ اور حاجی دمشق پہنچے۔ دمشق پہنچنے کے بعد انہوں نے دربار میں کہلا بھیجا کہ ہم امیر مختار کا خط لے کے آئے ہیں، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں ملاقات کروں۔ تو عبد الملک بن مروان نے اجازت نہیں دی اور اس نے کہا کہ ان کو روکے رکھو، پہلے دربار کو قاعدے سے سجا لو، اور ان کو ہم ذلیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اتنے چھوٹے لوگ اور آئے ہیں ہم سے خط و کتابت کرنے کے لیے، لہٰذا کئی دن ان کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد پورا دربار سجایا گیا، جتنا سجا سکتے تھے سجائے، اور یہ اہتمام کیا کہ جب یہ داخل ہوگا تو اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے، یعنی کوئی کرسی نہیں رکھی ہے۔ حالانکہ ہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کا سفیر آتا ہے تو اس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، اس سے کسی طرح کی کوئی نازیبہ بات نہیں کی جاتی، لیکن عبد الملک ابن مروان نے یہ انتظام کیا کہ کسی بھی صورت میں اسے ذلیل کرنا ہے۔ لہٰذا جب یہ داخل ہوئے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے انتظار کیوں کرایا گیا تھا اور کیوں یہ سارا انتظام ہے، اتنا سجا سمرا دربار ہے۔ جب یہ پہنچے تو انہوں نے نارمل سے جو سلام کیا جاتا ہے ویسے سلام کیا، تو میں سے ایک آدمی بولا، جارود نام تھا یا طوفان بن زیاد، اس نے کہا تمہیں تمیز نہیں ہے کہ امیر المومنین کو تمہیں سلام نہیں کیا؟ پھر خاموش کھڑے رہے، بالکل جواب نہیں کہا، تمہیں دربار کے آداب نہیں آتے کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، بالکل خاموش کھڑے ہیں، بول نہیں رہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا یروشلم کا سفیر حاکم بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تھوڑی جگہ دے دو، تمہاری کرسی بہت بڑی ہے، میں جواب لے کے واپس چلا جاؤں گا۔ تو اس نے بڑی تلخ لہجے میں بہت بدتمیزی کے ساتھ بات کی، تو مجھے خط دیا کہ کیا خط لے کے آیا؟ خط پڑھا تو خط پڑھتے وہ سیکھوا ہوتے تو اس نے کہا کہ میں مختار کو مسلمان مانتا ہی کہاں ہوں اور نہ ہی تم جیسوں کو مسلمان مانتا ہوں۔ تو ابو عمرہ نے کہا کہ دربار سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ دربار مومنوں کا دربار ہے اور وہ امیر مومنوں کا امیر ہے، اور تم نہ مومنوں کے امیر ہو نہ یہ مسلمانوں کا دربار ہے، تم فاسقوں کے امیر ہو، یہ فاسقوں کا دربار ہے، یہاں شریف لوگ نہیں بیٹھا کرتے۔ اتنی جگہوں پہ وطن سے اتنی دور اور اتنی بڑی حکومت کے جو بادشاہ سمجھ لیجیے ہے، اس سے کے سامنے اس طرح بات کرنا بالکل نہ ڈرے ہوئے نہ دبے ہوئے، تو پرانی بات چھیڑ دیتا ہے کہ تم آ جائے بڑے علی کے حمایتی بن کے اور کل جگہ جمل میں تم علی کے خلاف تھے۔ تو ابو عمرہ نے کہا تم مناظرہ نہ کرو، جو تھا وہ تھا، آج جو ہے وہ دیکھو، آج میں مناظرہ کرنے نہیں ہے، یہ خط ہمارے امیر نے دیا، اس کا جواب دو، وہ کل کیا تھا، کل کون کہاں تھا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آج کون کہاں یہ دیکھو، اس کے اوپر فیصلہ ہو۔ تو غصے میں یہ واپس نکلنے لگے، تو عبد الملک بن مروان نے کہا بھیجا کہ اس کو قتل کر دو، زندہ جائے گا۔ تو اتنے میں ابن ابی ہریرہ بیٹھا ہوا تھا، وہ منشی خاص تھا عبد الملک بن مروان کا، تو اس نے کہا کہ ایسا ہے، یہ ایسے قتل کر دو تو بڑی بدنامی ہوگی کہ مسلمان حاکم نے، بادشاہ نے ایک سفیر کو قتل کر دیا اور یہ اصول کے خلاف ہے حکومت کے، لہٰذا ایسا نہ کرو۔ اور تم کو معلوم ہے کہ جب کرما کو حضرت علی نے معاویہ کے ابو سفیان کے پاس بھیجا تھا، یہیں کو وہ آیا تھا، تو کتنی کیسی باتیں کرما نے کی تھی، لیکن پھر بھی حاکم شام نے اس وقت اس کو کچھ نہیں کہا تھا، اور اس نے نہ جانے کہاں کا، اور پوری کرما کا جو واقعہ ہے وہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آج کریں گے کہ کرما نے کس طرح سے گفتگو کی۔ تو کرما نے تو کہاں تک پہنچا دیا، باپ دادا تک وہ پہنچ گیا تھا، لیکن وہ غصہ پی گئے اور نہیں کہا کیونکہ سفیر کا معاملہ تھا، لہٰذا تم اسے جانے دو۔ تو پھر واپس پلٹے اور کہا کہ خط کا جواب، کیونکہ خط کا جواب کچھ نہیں، اور ان سے کہہ دو کہ ہم اس کا جواب سیدھے تلوار سے دیں۔ تو ان کا تلوار سے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، اب بھی کہیں تلوار چلانے پیچھے نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر وہ یہ کلامی ہونے کے بعد یہ باہر نکلے تو طوفان ابن زیاد اور جارود یہ لشکر لے کے پیچھے چلے، 3000 کا لشکر لے کے، اور یہ 150 لوگ ہیں جو گئے تھے سفیر بن، 3000 کا لشکر لے کے وہ جب یہ دروازے کوفہ شام پر جب پہنچے تو انہیں حملہ کر
تو لکھا ہے کہ ابو عمرہ نے ایک نیزہ مارا جارود کے گلے پر تو وہیں کنار ہو گیا. اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو حملے شروع کیے تو 1000 آدمی فوراً کنار ہو گئے. تو 3000 گئے تھے اس میں سے 1000 فوراً کم کر دیے. تو جو جب 1000 آدمی مار دیے ان کے بھی 15 لوگ شہید ہوئے. لیکن سامنے والی جو فوج مخالف تھی اس کے پیر اکھڑنے لگے, اس کے قدم پیچھے کھینچنے لگے کہ اب یہاں مطلب ٹکنے والا نہیں. تو اتنے میں کسی نے خبر دی کہ عبد الملک بن مروان کی فوج کا ایک بڑا حصہ فلاں باغ میں شراب پیے ہوئے بالکل دھوت نشے میں لیٹا ہوا ہے. تو ابو عمرہ نے کہا جاتے جاتے چلو یہ بھی کام کرتے چلیں, کچھ اور آدمی یہاں سے کم کر دیں. اب یہ ہمت دیکھیے کہ دوسرے ملک میں ہیں, دوسرے شہر میں ہیں اور بادشاہ بالکل گھیرے ہوئے ہیں. تو ان کا کہ وہ سب نشہ کیے وہ وہاں لیٹے ہوئے ہیں, بالکل نشے میں ہیں اور اچھی خاصی تعداد ہے. تو ابو عمرہ نے کہا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے ابھی پیچھا تو ہمارا کیا ہی جائے گا کیونکہ 1200 آدمی ویسے ہی نپٹا چکے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے. تو چلو جب تک موقع ہے تب تک اور کچھ کام کر گزرے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے باغیں موڑ دی, اس باغ کی طرف. وہاں باغ میں پہنچے دیکھا نشے میں سب پڑے ہوئے ہیں وہاں. تو جو نشے میں تھا اس کو وہی نشے سے اٹھنے نہیں دیا, وہیں کام ایک تلوار لگاتے ہوئے کہ بس جتنی جلدی جتنے ہو سکیں یہ کافر کم کرتے رہو. تو وہ کئی ہزار انہوں نے وہاں پر ایک بڑا حصہ جو وہاں نشے میں لیٹے ہوئے تھے ان کو کام ختم کر کے اس کے بعد پتہ چلا کہ عبد الملک کو پتہ چلا کہ یہ یہاں میرے گھر میں آ کے اور میرے حکومت میں اور میرے شہر میں آ کے اتنی دلیری دکھا رہے ہیں کہ بالکل موت کا ڈر نہیں ہے. اب موت کا ڈر ہوتا تو اتنے کم لوگ وہاں جا کے اتنی بڑی حکومت سے تھوڑی نہیں ٹکرا جائے. یہ جذبات اس نے پھر لشکر بھیجا, لیکن تب تک یہ وہاں سے نکل چکے. اب یہ کوفہ پہنچے تو جنرل مختار کو اندازہ تو تھا ہی کہ ابو عمرہ اور حاجب گئے ہیں تو کوئی کام آسانی سے ہونے والا نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہو کے رہے گا, تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. تو جب یہ واپس آئے کوفے پہنچے تو جناب مختار نے پوچھا کہ احوال سناؤ. تو کہا کہ ہاں میں گیا وہاں نے دیا پڑھ کے سنایا تو بہت ناراض ہوا. پھر ہم سے اس سے اس طرح سے تلخ کلامی ہوئی. پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد آگے بڑھے تو وہ لشکر آ گیا در شام کے شہر کا جو دروازہ تھا اس کا بھی لے لیا. تو اس سے پھر ہماری مٹبھیڑ ہوئی, ان کو اتنے لوگوں کو کنار کرنے کے بعد پھر اطلاع ملی کہ وہاں باغ میں کچھ لوگ نشہ کیے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا چلو جاتے جاتے ان کو بھی مطلب قید حیات سے آزادی دلا کے بھی نکل لیتے ہیں. پھر کام تمام کرنے کے بعد پھر لشکر ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا اور ہم بہت تیزی سے اپنی جان بچا کے, اور ہمارے اتنے آدمی راستے میں کام آ چکے ہیں, اتنے لوگ ہمارے راستے میں کام آ چکے ہیں, لہذا یہ سفر ہمارا رہا. کا جواب کیا ملا؟ کا جواب یہ ملا کہ وہ جس صورت سے شبس بن ربیع اور حسین بن نمیر اور عبید اللہ بن زیاد کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا, اور اس نے دھمکی دی ہے کہ ہم اتنا بڑا لشکر بھیج کے اور کوفے کو تاراج کر دیں گے. جناب مختار نے کہا کہ اب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور ہم خود قدم بڑھائیں گے. اور جیسا کہ انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ اگر نہیں ہوا, ہمیں ان تینوں کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو ہم خود لشکر لے کے شام تک پہنچ جائیں گے. ایسا نہیں کہ تم سے مانگ رہے تم نہیں دو گے تو ہم خاموش بیٹھ جائیں گے, بلکہ ہم یہاں سے اٹھ کے تم تک پہنچیں گے. اب یہ جب بات ایک دم واضح ہو گئی کہ وہ ہمارے حوالے نہیں کرے گا تو آپ کیا کرنا چاہیے؟ تو جناب ابراہیم سے بات ہوئی. اچھا اس سے پہلے بھی جناب ابراہیم کو ایک بار موصل کی طرف بھیجا تھا, لیکن حالات خراب ہو جانے کی وجہ سے جناب ابراہیم موصل سے واپس آ گئے تھے, آدھے راستے سے صحابہ سے واپس آ گئے تھے. اور یہاں پھر ایک ایک گھر سے ڈھونڈ کے فنار کیا جانے لگا. اب کیا ہونا چاہیے؟ تو کہا کہ اب لشکر تیار کرو, آمادہ کرو, اور اب ابن زیاد کو کسی نہ کسی صورت سے ہمیں تمام کرنا. تو ایک لشکر تیار ہوا. تو لشکر کی جو روایت ہے وہ جو سب سے زیادہ کی روایت ہے وہ 24,000 لکھی ہوئی. جو سب سے زیادہ کی روایت ہے کہ کتنا لشکر بھیجا تھا جناب مختار نے, تو وہ ہے 24,000 کی. اور جو سب سے کم کی روایت ہے وہ 5,000. یعنی 5,000 سے لے کر 24,000 تک کا لشکر جناب ابراہیم ابن مالک کے اشتر کے حوالے کر کے جناب مختار نے ان کو ابن زیاد سے لڑنے کے لیے روانہ کیا. اب ایک واقعہ سن لیجیے اور باقی اس کا پوری ڈیٹیل انشاءاللہ کل آپ کے سامنے کر دیں گے. یعنی اگر زیادہ سے زیادہ آپ مان لیں 24,000 کا لشکر ہے تو 24,000 سامنے والے لشکر کے لیے روایت ہے 1,00,000 کی. جو ابن زیاد کے ساتھ ہے اس کی روایت ہے 1,00,000. 83,000 سے 1,00,000 تک, اور یہاں 5,000 سے لے کر 24,000 تک روایت. تو اگر 24,000 کی روایت پکی مان لی جائے تبھی 4 گنا کا فرق ہے. یعنی ان کے ایک سپاہی پر سامنے والی فوج کے 4 سپاہی. اور اگر 5,000 والی صحیح مانی جائے تو پھر ایک پر کتنے ہوئے؟ ایک پر 20 کا مقابلہ ہے. تو بس جو بھی ہو. ارے جناب مختار نے جب پوچھا جناب ابراہیم سے تو کتنا لشکر چاہیے, تو جناب ابراہیم نے کہا کہ آپ بھیجنے کا حکم دیجیے مجھے جانے کا.
مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لشکر کتنا ہوگا، جتنے آدمی آپ دے دیں گے اتنے آدمی میں. اور یہ وعدہ ابراہیم ابن مالک اشتر کا ہے کہ جب تک عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ نہ لوں گا آپ کی خدمت میں دوبارہ آؤں گا نہیں. وہ یہ کہ اپنی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہمیں 25,000 لشکر چاہیے اور مطلب یہ چاہیے وہ چاہیے. کہا آپ ہمیں بھیجیے، جتنا بھی لشکر دے کے آپ بھیجیں گے، وعدہ میرا ہے کہ جب تک اس کا سر کاٹ نہیں دوں گا تب تک واپس کوفہ نہیں آؤں گا. یہ وعدہ کر کے جا رہے ہیں. اچھا وہ ان کو اپنے آپ کو کمان بھی تھا. اور جو لشکر گیا ہے جناب ابراہیم کا موصل، اس کے لیے ایک بات کیونکہ ذہن میں یاد آ گئی، آپ کے سامنے عرض کرتے کہ اس میں جناب ابراہیم کے بھائی بھتیجے پورا خاندان اس لشکر میں موجود تھا. ایسا نہیں کہ مطلب اپنی جان دے رہے تھے باقی پورے خاندان کو بچائے تھے، بلکہ پورا خاندان یہ وہیں پہ اہل بیت تھا. مطلب بھائی بھتیجے سارے کے سارے ساتھ میں تھے کہ ہم سب کے ساتھ انتقام ابن حسین لینے کے لیے آگے بڑھے. تو روایت میں 24,000 اگر آپ زیادہ سے زیادہ مان لیجیے 24,000 کا لشکر، تو کوفے سے نکل کر اور موصل تک جانا ہے. موصل ایک شہر ہے عراق میں ابھی بھی ہے، موجود ہے، اور اپنے نام بھی سناؤ. تو وہاں سے نکل کے یہ لوگ لشکر جب روانہ ہونے لگا تو لکھا یہ کہ کیونکہ سپہ سالار جناب ابراہیم تھے تو ان کو یہ گھوڑے پر سوار تھے اور جناب مختار پیدل چل رہے تھے. تو جناب ابراہیم نے کئی مرتبہ کہا کہ امیر آپ بھی سوار ہو جائیں یا واپس لوٹ جائیں. تو جناب مختار کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ نصرت اہل بیت میں ہمارے پیر گرد و غبار میں ہٹ جائیں تاکہ اس کا ثواب ہو. ایک ایک قدم کا مجھے ثواب لکھا جا رہا، لہٰذا میں تمہارے ساتھ چلوں گا. اور پھر ایک کافی دور تک ان کے ساتھ میں گئے. اور جو دستے بھیجے گئے ہیں تو اس میں غالب کا دستہ اور یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سردار تھے تو کسی کو 1,000 کسی کو 500، تو اکٹھا لشکر لے کے نہیں نکلے. یہ بھی ان کی ایک وہ تھی سوچ تھی کہ جو بھی کہہ لیجیے پلان تھا کہ لشکر اکٹھا نہیں روانہ کیا بلکہ 500 اور 1,000 کی تعداد میں لوگوں کو بھیجا. اور سب سے آخر میں جناب ابراہیم چلے، سب سے پیچھے لشکر کے، اور سب سے آگے دوسرے جتنے بھی سردار تھے ان کو بھیجا گیا. سب سے آخر میں جناب ابراہیم اپنے ساتھ 1,000 یا 500 کا لشکر لے کے یہ نکلے پیچھے پیچھے. تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ لوگ چل رہے تھے. اس کی ایک وجہ جو میری سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہو سکتی کہ کیونکہ راستے میں جاسوس اور خبری لگے ہوئے ہوتے تھے، مخبر ہوتے تھے، تو وہ لشکر کی دیکھ کے مطلب لمبائی چوڑائی دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ آدمی کتنے ہیں. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے دستوں میں جائے گا تو ان کو وہ کنفیوز ہوتے تھے کہ کتنے بتاتے ہیں. اور جب اکٹھا ہوتے تھے تو ان کو اندازہ لگانا آسان ہوتا تھا کہ ہاں اتنے ایریے میں یہ لشکر کھڑا ہے تو اس کا مطلب 10,000 آدمی ہوں گے یا 5,000 آدمی ہوں گے. اور جب اس طرح سے 10-10 20-20 کی گٹ میں جا رہے ہیں 100 200 کے 500 کے، تو اس کا اندازہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نیت کے ساتھ نکلو. بہرحال وہ تو ماہر لوگوں کا کام ہے، وہ خود جانتے تھے کہ ہمیں کس نظریے سے بھیجا گیا ہے. بس ایک روایت سن لیجیے اور شاید ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہیں ہو. تو اس راستے میں باقی راستے کی ڈیٹیل انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کریں گے. بس ایک واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. ایک جگہ پہ جناب مختار نے قیام کیا کہ رکے وہاں آرام کرنے کے لیے، کیونکہ 10-12-14 دن کا سفر تھا. تو ایک جگہ پہ جب رکے تو غالباً تکریر کے پاس کا کوئی گاؤں تھا، وہاں جب رکے تو ایک ضعیفہ آئی ہے اور وہ ان کے خیمے کے باہر بیٹھی. اس نے کہا ہمیں امیر سے ملنا ہے. تو جناب مختار سمجھے کہ مطلب ان کا غلام نے بتایا کہ ایسی سی کچھ پرانے لباس پہنے ہوئے ضعیفہ بیٹھی ہوئی اور آپ سے ملنا چاہتی. تو جناب مختار نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی مانگنے والا آیا ہو، کوئی غریب ہو. تو انہوں نے 50 درہم کا یہ لے جا کے اس ضعیفہ کو، جو خود آرام کر رہے تھے، تو اس نے وہ درہم واپس کر دیے. کہا نہیں مجھے امیر سے ملنا ہے. تو پھر غلام آیا اور کہنے لگے وہ اس نے واپس کر دیے اور وہ کہہ رہی ہے ہمیں امیر سے ملنا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ 50 درہم سے کم لگ رہے ہوں، تو 500 درہم اس کو دیے غلام کو. کہیں یہ لے جا کے دے دو، بتا دو کہ ہمارے امیر کے پاس صرف 1,000 درہم ہے اور یہ میرا ذات راہ ہے، میرے راستے کا خرچہ ہے، اس سے زیادہ میرے پاس پیسے نہیں، لہٰذا آدھا تم لے لو اور آدھا ہمارے ذات راہ کے لیے. تو جب وہ وہاں پہنچا غلام دینے کے لیے تو ضعیفہ نے پھر کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے امیر سے ملنا ہے. آپ گرایا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا وہ 1,000 کا پورا دے دو اس کو لے جا کے، ہو سکتا ہے اس سے کام چل جائے، ہمارا جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو وہ 1,000 درہم لے جا کے اس کو دیا. تو اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے صرف امیر سے ملنا ہے. تو جب اتنا واپس کر دیا تو غلام نے آ کے بتایا کہ امیر وہ آپ سے ملنا چاہتی، وہ پیسہ لے نہیں رہی ہے، اتنا درہم اس کو دیا. تو کافی بلا لا. تو اب یہ بھی تیار ہو کے بیٹھے. اب وہ ضعیفہ آئی تو اس کے آنے سے جب اس کا چہرہ انہوں نے دیکھا جناب ابراہیم نے تو سمجھ گئے کہ کچھ معمولی معاملہ نہیں. کہ چہرے سے لگ رہا تھا کہ کوئی مومن ہے، کوئی اللہ کا قریبی کوئی بندی. تو اس کو بڑی عزت احترام سے بٹھایا. کہا کہ کیا خواہش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک قصہ بتانا چاہتی ہوں، وہ آپ سن لیجیے اور اس کے بعد میں چلی جاؤں گی، مجھے پیسے سے نہیں چاہیے. کیا کہانی ہے آپ کی، قصہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ میں قریب کے گاؤں میں رہتی تھی
اور میرا شوہر لکڑہارا تھا جو دن بھر لکڑی کاٹتا تھا، شام کو لکڑی بیچتا تھا تو پھر ہمارے گھر پہ چولہا جلتا تھا. تو اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی تھی. تو جب یہ زندگی ہم لوگ گزار رہے تھے کہ اتنے میں ایک دن بارش ہونے لگی بڑی تیز. جب بارش پورا دن نہیں رکی تو میرے شوہر نے کہا کہ آج تو میں لکڑی کاٹنے جا نہیں پایا ہوں تو آج گھر کا چولہا کیسے جلے گا. تو میں نے کہا کہ جس اللہ نے پیدا کیا وہ انتظام کرے گا، تو اس پر توکل کر کے آرام سے بیٹھے رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. کہ اتنے میں بارش کی وجہ سے جو آنگن کی مٹی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہٹی بہنے لگتی ہے. بارش تیز ہونے لگی تو مٹی کٹنے کی بہنے لگی. تو اس مٹی کے بہنے سے کٹنے سے ایک سفید پتھر نمودار ہوا، جو ایک عجیب سا پتھر تھا، بڑا خوبصورت سفید پتھر. تو میں نے کہا دیکھو اللہ نے انتظام کر دیا، وہ سفید پتھر نکل رہا ہے، اسے کھودو نکالو اور اسے بازار میں بیچ دو تو ایک ٹائم کا تو کھانا ہم لوگ کا ہو جائے گا. کل دیکھیں گے. میرا شوہر اسے کھودنے لگا تو اس پتھر کو کھودا تو اس میں حدید چینی، ایک پتھر ہوتا بڑا مہنگا، حدید چینی کا ایک دروازہ نظر آیا، اس کے اوپر خوب لگا ہوا. یعنی جو پتھر اکھاڑا گیا اس میں ایک سامنے دروازہ تھا، اس پہ تالا لگا ہوا تھا. کافی مٹی اور ہٹائی اور اس تالے کو کھولا، اور جب دروازے کو کھولا تو اس میں اتنا سونا تھا چاروں طرف، مطلب پیخانہ بیسمنٹ بنا ہوا تھا کہ اس میں صرف اور صرف سونا ہی سونا تھا، باقی دوسری کوئی چیز نہیں. تو کہا اسی میں سے تھوڑا سونا میرے شوہر نے نکالا اور فوراً گیا بیچ کے کھانے کے اندر گوشت لے کے آئے. بہت دن کے بعد تو پیسہ ملا تھا گوشت لے کے. میں نے گوشت پکایا اور جب کھانے کے لیے بیٹھا تو پہلا لقمہ جب میرے شوہر نے کھایا تو لقمہ اس کے گلے میں ایسا پھنسا کہ وہ اس کی موت ہو گئی. جب موت ہو گئی تو میں بہت گھبرائی کہ معاملہ عجیب ہے. تو میں نے وہ دروازہ بند کر دیا، اس کو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آنے والا کہہ رہا ہے کہ اسے بڑی حفاظت سے رکھو، اور یہ دولت ان کے لیے ہے کہ جو حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے نکلیں گے اور یہاں تک آئیں گے. لہٰذا اب میں روز راستے پہ آ کے بیٹھتی تھی کہ قافلے کدھر جا رہے ہیں، کون کہاں جا رہے ہیں، پتہ لگاتی تھی. اب یہ پتہ لگا کہ آپ لشکر لے کے نکلے ہیں اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے. تو لہٰذا یہ میرے ساتھ چلیے، میں نشان بتا دوں، میری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب میں سکون سے مر سکتی ہوں. وہ آپ جب جو بھی آپ کا جی چاہے وہ. تو لکھا ہے کہ جناب ابراہیم چلے کہ دیکھیں یہ واقعہ سچ بھی ہے کہ یہ مطلب ایسے روایت بیان کرے. جب وہاں پہنچے تو اس میں جو نشان بتا وہاں کھودا گیا تو آنکھیں انسان کی بالکل حیرت کی جگہ چونک ہو رہی کہ اتنا سونا. تو اس میں سے نکالا گیا تو پورے فوج میں جو میں نے پڑھا وہ لکھا ہوتا پوری فوج میں ہر ایک سپاہی کو 1,000 مطلب سکے سونے. اب اگر 24,000 کا لشکر مان لیا جائے تو 1,000 میں آپ کتنا ہوتے 1,000 سب کو. اور جو سردار تھے یا جو بڑے لوگ تھے ان کو کسی کو 5,000 کسی کو 10,000 کسی کو 1,00,000 بھی سکے ملے. اور 30,000 سکے جناب محمد حنفیہ کے پاس وہیں سے بھیجے. اور اس کے بعد 300 اونٹ پر وہ سونا لاد کے جناب مختار کو بھیجے. 300 اونٹ پر وہ سونا لاد کے جناب مختار کی خدمت میں 500 سپاہیوں کی نگرانی میں 300 اونٹ پر سونا لاد کے جناب مختار کے پاس کوفہ بھیجا گیا. اور کوفے میں جناب مختار تک پہنچایا گیا. جب ان کو ملا تو ظاہر سی بات ہے ان کو اپنے لیے تو رکھنا ہی تھا. تو انہوں نے بھی اعلان عام کر دیا کہ جتنے کوفے کے لوگ ہیں اور جو بھی ہیں سب کے گھر میں پہنچنا شروع کیا. سب بانٹ کے اور مدینے پہنچا دیا. اور جو سپاہیوں کے اور جو سپاہی جو شہید ہو چکے تھے ان کے گھر والوں کو سب کو جتنا جتنا اس کے حصے میں آیا سب بانٹ کے ختم کر دیا. یہ تھا ایک واقعہ جو میں نے بھی اپنی لائف میں پہلی مرتبہ پڑھا تھا. تو میں نے کہا آپ تک پہنچا دیں تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو یاد رہ جائے. اس سے ایک نتیجہ نکل رہا ہے، بس وہ سن لیجیے اور بعد میں ختم کر. اس سے ایک نتیجہ نکل رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو بھی قدم بڑھاتا ہے ان کی نصرت میں تو اس کے لیے اللہ پیسے اور ہر چیز کا انتظام پہلے سے کیے ہوئے رکھے ہیں. پوری توجہ رکھے اس کا انتظام پہلے سے، ذخیرہ پہلے سے. یعنی ابھی امام کی شہادت بھی نہیں ہوئی تھی تو وہاں پورا انتظام وہاں پہلے سے تھا اور ضعیفہ کو وہاں معین کر دیا تھا کہ جب کوئی نکلے گا اس کام کے لیے تو تم اس تک یہ پہنچا دینا. تو ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سال محرم ہو گیا اگلے سال محرم کیسے ہوگا. کہ بس اسی طرح ہوگا کہ اللہ نے انتظام کر کے رکھا ہے. آپ قدم بڑھائیے گا تو کہیں نہ کہیں سے خزانہ ہاتھ آ ہی جائے گا. صلوات علی محمد علیہ. لیکن نیت صاف ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ نیت ابھی کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں ایسا کریں گے، لیکن جب تھوڑا دولت ہاتھ میں آ گئی تو پھر مطلب بالکل مزاج بدل گئے کہ زمین تو پہلے نہیں رکھ رہے ہیں. اور کسی کو مطلب یہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اکثر آدمی جب زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ کیسے وہ کیسے زیادہ شروع ہو جاتا ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ مطلب جو عزاداری آپ کر رہے ہیں اللہ اور توفیق دے. میں بات ختم کر رہا ہوں، اور توفیق دے اس سے زیادہ آپ کریں. اس میں کنجوسی جو ہے وہ تو عام زندگی میں بھی اچھی نہیں مانی جاتی.
اور معصوم کا قول ہے کہ کنجوس آدمی کتنا مظلوم ہے بیچارہ کہ دنیا میں فقیروں کی طرح زندگی گزارتا ہے پیسہ ہونے کے باوجود، اور روز محشر امیروں کی طرح حساب دینا پڑے گا. کتنا الٹا سسٹم ہے کہ پیسہ ہوتے ہیں یہاں تو فقیروں کی طرح گزارتی ہے، وہاں امیروں کی فہرست میں کھڑے کیے گا کہ بھائی تمہارے پاس تو بینک میں 25 لاکھ تھے تو ادھر آؤ، تم وہاں این پی اے والے جن دھن کھاتے میں کہاں جا رہے ہو، تم یہاں آؤ، تم تو این آر آئی کھاتے والے تھے، تم یہاں آ کے حساب دو. اور یہاں زندگی کیسے گزاری جن دھن کھاتے والوں کی طرح اور پیسہ رکھے ہوا، تو وہاں تو اچھا چلے گا نہیں کہ کافی چھپا کے کام چل جائے گا. تو وہاں تم تو مطلب کرنٹ اکاؤنٹ والے تھے تم ادھر کھڑے ہو اور جن دھن والے ادھر کھڑے ہو. تو یہ ایک کنجوس آدمی کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ زندگی گزارے گا فقیروں کی طرح، حساب دے گا امیروں کی طرح. جب اللہ نے دیا ہے تو پھر امیروں کی طرح زندگی بھی گزارو، امیروں کی طرح حساب بھی دو وہاں جا کے. تو یہ کوئی بات ہو گئی. تو اور پھر اس چیز کو اور آگے بڑھا کے پھر اس کو مطلب نیک کاموں میں بھی شروع کر دیں کہ بھائی نیک کام چل رہا ہے. اب میری بات کو دیکھیے، بہت مطلب برا نہ مانیے گا، نیک کام چل رہا ہے اور کوئی ہو رہا ہے، جیسے مسجد بن رہی ہے یا اثرخانہ بن رہا ہے یا کسی غریب کے گھر میں شادی ہے یا کوئی بھی اچھا نیک کام بھی جس کو شریعت نے کہا ہے کہ اس میں مدد کرنے کی ہو، یا کوئی بیمار ہے، مومن بیمار ہے اور اس کے علاج کے پیسے نہیں، تو اب کسی نے کہا کہ بھائی وہ بیمار ہے اور علاج کے پیسے، تو انہوں نے جیب ڈھونڈی 4-5 جیب کھنگالی تک جا کے 10 کروڑ. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. 4-5 جیب کھنگالی تک جا کے ان کے پاس ایک 10 کروڑ وہی پرانا جو لینے سے منع کر دیا دکاندار، انہوں نے کہا یہ چپکا دو، یہ جون والے جیسا چاہیں گے ویسا چلائیں گے. اور تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہاتھ ایسا باندھے ہوئے بیٹھے ہیں کہ نہیں بالکل خرچہ نہیں ہو. تو جو اس طرح کرے گا تو بالکل بڑی صحیح ہو گئی گزرتی، تو یہ نہیں کیجیے. اور پھر مطلب جتنا ہے وہ آپ کی ہماری حیثیت اللہ رسول جانتے ہیں، تو ان سے تو چھپی ہے نہیں. ان سے جھوٹ بول کے کہاں بھاگ جاؤ گے، اور جھوٹ کیسے بولو کہ بول نہیں سکتے ہیں. تو وہ نہیں کرنا چاہیے. جتنا ہے مطلب پوری خوشی سے اپنے دل کو، یہ نہیں کہ 100 کا نوٹ جا رہا ہے تو دور تک دیکھ رہے ہیں کہ جیب میں گیا کہ نہیں گیا، وہ جانے کا غم بالکل کلیجہ کھینچا چلا جا رہا ہے 100 کے چکر میں. تو یہ بھی نہیں. اگر ایسا جذبہ ہے تو آپ کو 100 کا نوٹ اپنی پا رکھیے. سلوات رہے پر محمد علیہ اللہ نے یہ سب انتظام کیا. اور ہمیں اور آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نہیں کریں گے تو پھر ختم ہو جائے گا، ہم نہیں کریں گے تو آپ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہوگا، جو ہو رہا ہے یہ ہوگا. اس میں آپ بالکل فکر، اس ہماری وجہ سے ذکر کربلا زندہ ہے یہ نہ سوچیے، بلکہ ذکر کربلا کی وجہ سے آپ زندہ ہیں. تو پھر اس میں مطلب کسی طرح کی رکھنا نہ ہماری طرف سے پیدا ہونا چاہیے اور نہ ہی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس میں رکھنا انداز کریں. تو اس میں بالکل نہیں، صرف دل سے آپ کے دل کی گہرائی اور آپ کے دل کی صداقت کو مولا جانتے ہیں. آپ کا ایمان اور آپ کا جو عقیدہ ہے اسے مولا جانتے ہو. ہمیں دوسرے سے کیا لینا دینا، ہمیں اپنے مولا سے لینا دینا ہے کہ بھائی وہ ہم سے راضی رہے. باقی کو گاؤں والا کوئی راضی ہے نہیں تو اپنے گھر میں خوش رہے، کوئی ہمارے گھر کا کھانا خرچہ تھوڑی نہیں چلا رہا ہے، نہیں راضی ہوگا نہیں ہوگا. لیکن ہمیں کس کی خوشی دیکھنا ہے؟ کہ ہمیں اہل بیت رسول کی خوشی دیکھنا، اللہ کی خوشی دیکھنا ہے کہ ہم نے جن کے لیے واشے عزا بچھائی ہے کہ وہ ہم سے خوش ہیں کہ نہیں. اگر وہ خوش ہیں تو پوری کائنات ناراض ہے، ہونے دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بالکل اطمینان سے. تو ہمارے آقا اور مولا آپ ہمیں بہت محبت کرتے ہیں، ہم سے بہت. اگر محبت نہ ہوتی تو وقت وقت پہ آپ کو یاد ہوگا. کبھی سید سجاد سے کہہ رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہتے ہیں. کبھی اور جناب سکینہ فرماتی کہ کٹی ہوئی گردن سے میرے بابا کی آواز آ رہی ہے، یا میرے چاہنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے تم دیکھتے کہ میں نے علی اصغر کے لیے پانی کیسے لایا. شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لیں. ایسی جگہ پہ جب امام یاد کریں تو اس کا مطلب بہت محبت کرتے ہیں. دل کی مطلب اتنی کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا جتنا آپ کے امام آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اس محبت کا جواب، اس پیار کا جواب ہمیں پیار سے دینا. جتنا ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، جتنا ان کے نام پہ ہم کر سکتے ہیں بالکل کریں گے، اس میں کبھی قدم پیچھے نہیں ہوگا. پھر یہ وعدہ ہے اللہ کا، ہم نہیں کریں گے تو کسی اور کے ذریعے پورا ہوگا. جب خبر شہادت سنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے تو کیا کہا تھا کہ بابا جب ہمیں سے کوئی نہ ہوگا تو میرے لال کی فرش ایسا کون بچھائے گا. بس یہ 2 جملے مصائب کر بات ختم کر دو کہ بابا جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو میرے لال کی فرش ایسا کون بچھائے گا. تو رسول نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ بیٹی اس بات کا غم نہ کرو، ایک قوم ہوگی کہ جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں پر روئیں گے، اور جس کے گھر کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گے. وہ ایک قوم اس قوم میں شامل رہی. اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے کہ اس قوم میں شامل رہنے کا، کہ اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. جب یہ خبر شہادت جناب فاطمہ نے سنی ہے تو لکھا ہے کہ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے اور بہت بے چین تھی.
کہ جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا میرا بیٹا 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. اور کسی ماں کے سامنے بھی اگر اس کے بیٹے کا یہ حال بیان کیا جائے کہ تمہارا بیٹا اس طرح سے شہید ہوگا تو ہر ماں بے چین ہوگی. اور پھر جناب فاطمہ جو حسین سے اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی تھی, ان کی بے چینی کس قدر رہی ہوگی, ان کی محبت کس قدر رہی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب مظلوم کربلا مدینے سے چلنے لگے ہیں تو نبی کی قبر سے رخصت ہونے کا انداز کچھ اور تھا, امام حسن کی قبر سے رخصت ہونے کا انداز کچھ اور تھا, لیکن جب ماں کی لحد سے اٹھے ہیں تو حسین کا انداز کچھ اور تھا. لکھا یہ کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, ماں کی قبر پر لپٹ کے حسین کافی دیر گریا کرتے رہے. اور آپ فرماتے ہیں اے اماں حسین سفر غربت اختیار کر رہا ہے, اے اماں حسین عالم تنہائی میں سر کو کٹانے کے لیے نکلا ہے, اے اماں حسین بھر کے مدینے لائے.